بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیسرا بلیف اس معاملے میں، تیسرا irrational بلیف اس معاملے میں یا تصور جو ہے جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ when people act obnoxiously and unfairly I should blame and damn them and see them as bad, wicked or rotten individuals۔ یہ جو بلیف ہے، یہ جو irrational بلیف ہے، یہ بیسیکلی اس ٹینڈنسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ بعض لوگوں میں جو ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ محض لوگوں کے بیہیویئرز اور لوگوں کی اپیرنسز کو دیکھ کر ان کو جج کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ان کا بیہیویئر، دوسروں کا بیہیویئر میرے سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہے تو میں اس کو ایک کمتر یا غلط چیز سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں سمجھنے کے لیے کہ کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور انسان کا بیہیویئر کتنا کمپلیکس ہوتا ہے اور وہ کتنا زیادہ ہمارے ایکسٹرنل سرکمسٹانسز پر ڈپینڈ کر سکتا ہے۔ یہ بیہیویئر ہمارا کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں جو مین فیکٹرز سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہمیں اپنے گھر میں ہارش اور پیونیٹیو انوائرمنٹ ملے، اگر پیونیٹیو پیرنٹنگ ہے یا کیئر گیورز جو ہیں وہ بہت زیادہ پنشمنٹس کی طرف مائل ہیں، تو جس کو میں نے پرسیو کیا ہے کہ بڑی ہارش اور پیونیٹیو انوائرمنٹ ہے، تو اس کے نتیجے میں میرے اندر یہ بلیف ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ برا عمل کرنے والا برا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں کر رہا ہے یا کیسے کر رہا ہے، اس کو یہ خیال کیوں آیا یا اس کا کیا موٹیو ہے یا وہ کس طرح کس انوائرمنٹ میں پڑا بڑا ہے، بلکہ اس کو بس محض اس چیز کو دیکھ کر کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے میں اس کو ہارشلی جج کر دوں گا اور اس کو ایک برا انسان قرار دے دوں گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کا کہ عمل کو میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ دس از سم، یہ بیہیویئر برا ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بیہیویئر کرنے والا برا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو لیبل کرنے لگ پڑتا ہوں۔ دوسری چیز اس میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب بلیک اینڈ وائٹ مورل ٹیچنگ ہوتی ہے، جب انسان ایک ایسی انوائرمنٹ میں پلتا بڑھتا ہے کہ جس میں چیزوں کو صرف اس چیز میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، دیر آر نو گریز ان بٹوین، ہم ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچتے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایبسلوٹسٹ تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگ برا کرتے ہیں یا جن جن لوگوں کا عمل اچھا نہیں ہے وہ لازماً بدترین لوگ ہیں، اینڈ وی بیکم ججمنٹل اباؤٹ them۔ تیسری چیز اس معاملے میں یہ کہ اگر ان بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے رول ماڈلنگ ملی ہے بلیمنگ اور کنڈیمنیشن کی، یعنی بڑوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ بلیم اور کنڈیمنیشن کا ہے، جدھر غلطی ہوئی ادھر پکڑ کر تو بلیم بھی کیا اور کنڈیم بھی کیا، تو اس صورت میں یہ بلیف پیدا ہو جاتا ہے کہ برا کرنے والا اصل میں برا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں غلطی، سمجھ، کمپلیکسٹی آف ہیومن بیہیویئر، موٹیو، ان سب چیزوں کو اگنور کر کے بیہیویئر کے اوپر فوکس ہم کرنے لگ پڑتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ کہ ایکسپیرینسز آف انجسٹس اینڈ انفیئرنیس، جب بچہ جس انوائرمنٹ بڑا ہوا ہے اگر اس کی ایکسپیرینسز میں انجسٹسز اور انفیئرنیس زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو انفیئر ٹریٹمنٹ، بٹریل، لیک آف ایمپتھی، وکٹمائزیشن اور اس طرح کی انوائرمنٹ ملتی ہے، اس میں ان میں دوسروں کے لیے بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اسی طرح سے کنڈیمنیبل سمجھیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اگلی چیز لیک آف ایمپتھی، forgiveness اینڈ ایموشنل ویلیڈیشن۔ اگر ایک بچے کی ایموشنلی اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جا رہا، اس کی ایموشنز کو بالکل کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی، اس کے ساتھ لیک آف forgiveness کا معاملہ ہو رہا ہے، لیک آف ایمپتھی کا معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ دوسروں کے بارے میں بھی اس کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھنے لگ پڑے۔ اور اگر لیبلنگ اور اسٹگمیٹائزیشن بہت زیادہ ہے ہماری انوائرمنٹ میں، اسٹگمیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بیہیویئر کو یا کسی رویے کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کے بارے میں ایبسولوٹ لیول پہ یہ کہیں کہ یہ ہر حال میں اس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں، یہ سوشلی ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ بدترین رویہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ چیز جس انوائرمنٹ میں زیادہ ہے، لیبلنگ بہت زیادہ ہے، اسٹگمیٹائزیشن بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی بچوں کے اندر یہ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے وہ بچے جن کو کہ ایسی انوائرمنٹ ملتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ اینگر اور ریزنٹمنٹ ہے، لوگ بڑے جو ہیں وہ بچوں کے مقابلے میں گرجز رکھتے ہیں اپنے دلوں میں اور ان کے ساتھ دے وانٹ ٹو گیٹ ایون ود دیم، اور دے شو اے لاٹ آف اینگر اینڈ ریزنٹمنٹ اگینسٹ چلڈرن، تو وہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے دیٹ دے نیڈ ٹو ڈو دا سیم ود ادرز، جن کے اوپر ان کا زور چلتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ فیکٹرز ہیں کہ جو اس بلیف کو پیدا کرنے کا کہ
برا عمل اصل میں برے انسان کو ظاہر کرتا ہے، غلط عمل یا وہ عمل جو میری نظر میں غلط ہے وہ ایک برے انسان کو ظاہر کرتا ہے، اور مجھے اس کو کنڈیمنیبل سمجھنا چاہیے، یہ بلیف پیدا کر دیتی ہے۔ ہاؤ ڈز اٹ اپیئر ان پیپل؟ ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انٹینس اینگر اینڈ ریزنٹمنٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ when we are used to constantly blaming اور ڈیپ سیٹڈ ہاسٹیلٹی، اینگر اور بٹرنس پیدا ہو جاتی ہے دوسروں کے خلاف، تو یہ ہماری اپنی ایموشنل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتی ہے۔ وی کیپ گرجز اگینسٹ ادرز، ہمیں ہر وقت دوسروں کے معاملے میں بجائے اس سے کہ ہم اپنی فلاح و بہبود کا سوچیں، ہمیں دوسروں کی جو پوزیشن ہے وہ تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ ریجڈ ججمنٹلزم پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر، وی بیکم مور ججمنٹل ٹورڈز ادرز، ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ہم اس کو دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ دوسرا جو کچھ کر رہا ہے اس کے پاس اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہی مائٹ ہیو اے ریزن فار ڈوئنگ اور بیہیونگ ان دا وے دیٹ ہی از بیہیونگ۔ ہم اپنے ہی اسٹینڈرڈ پہ ان کو جج کرتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، بیکاز وی آر آلویز ججنگ ادرز، وی آر آلویز ہولڈنگ بٹرنس اینڈ گرجز اگینسٹ ادرز، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں ان پر کوئی بہت اچھا اثر نہیں پڑتا۔ اس کے نتیجے میں ریلیشن شپ سے ٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں جو رویہ رکھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ہماری طرف سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ظاہر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا جو ٹرسٹ ہے، جس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں، وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ چوتھی چیز لیک آف ایمپتھی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں یہ سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ ان کو جو کچھ ان کے بیہیویئرز ہیں ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی ان کو کرنے کی، ہم ان کے بارے میں پیور ججمنٹلزم کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ when we focus excessively on condemning others، تو یہ جو ہمارا فوکس ہے یہ ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹریکٹ کر لیتا ہے۔ ان دی الٹیمیٹ انالیسز انسان کا فائدہ اصل میں جس چیز میں ہے وہ یہ کہ میں امپروو کروں، بجائے اس سے کہ میں دوسروں کے بارے میں ججمنٹس دوں۔ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ مجھے اپنے آپ سے غافل کر سکتے ہیں، لہذا انسان اپنی جو رسپانسبلٹی ہے، اپنا جو اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے، اپنا جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہ اس سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا بلیف ہے، یعنی یہ بات کہ جو لوگ عمل اچھا نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ معاملہ میری طرف سے جو ہوگا وہ کنڈمنیشن کا، آئی ول ڈیم دیم، آئی ول ہولڈ دیم ایز بیڈ پیپل اینڈ آئی ول کنسیڈر دیم ایز وکڈ، یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ بلیف پیدا ہو جاتا ہے میرے اندر۔